جتنے مسائل ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشکلیں اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور باقی وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی مشکلیں ہوتی ہیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ دونوں قسم کی مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اللہ ہی نکالتا ہے، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن مثال یاد رکھیے گا تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے مشکلیں ہوتی ہیں نا، بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں، بباطن سر بسر لطف اور ربوبیت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو مشکلیں انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ سب لطف ربانی ہے۔ اس لطف ربانی کے معنی سمجھیں گے کیسے آپ؟ اب یہاں ٹھہر کے سب لوگ ایک مثال سمجھ لیں، خاص طور سے جو صاحبان اولاد ہیں وہ اچھی طرح فوراً سمجھ جائیں گے، بچے بعد میں بڑے ہو کے سمجھ لیں گے، آپ انہیں سمجھا دیجیے گا۔ جو مشکلیں اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کی مثال یہ ہے، چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا، 3 سال کا، 3.5 برس، 4 برس تک، یہ بچہ جب پہلی بار اسکول جاتا ہے اور آپ اس کی پیٹھ پر بستہ لاد دیتے ہیں اور اسکول بس پہ سوار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا تڑپتا ہے، روتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے لٹرلی مصیبت ہے، مشکل ہے۔ بچوں کی نفسیات کے مطابق سوچئے، بچوں کی نفسیات، وہ سوچتا ہے انہیں ہو کیا گیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں کی آغوش سے دور رہنا، گھر سے دور رہنا، یہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے اس بچے کا گھر سے، ماں سے، باپ سے، اپنے کھلونوں سے، اپنے مانوس ماحول سے دور رہنا اس کے لیے 4 صدیوں کے برابر ہے۔ غور فرمائیں آپ، یہ کیا پیٹھ پہ لاد دیا، یہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ آخر ماں کو کیا ہو گیا، یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ باپ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ستم توڑ رہا ہے؟ یہ کہاں بھیج رہے ہیں ہمیں اجنبی ماحول میں؟ بچہ گھبراتا ہے اور اسکول جانا، بستہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے اور مصیبت، مگر در حقیقت یہ لطف ہے اور تربیت۔ اس میں اس کی زندگی کی سعادت پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں ان کی مثال یہی ہے۔ جیسے بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں، اسی لیے انسان، عقل انسانی عقل کل کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمیں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی تدبیریں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، مگر وہ نہ مشکل ہے نہ مصیبت۔ اگر ہم نے اس کو سہ لیا اور گزر گئے اس مرحلے سے تو وہ ہمارے لیے سراسر لطف ہے اور تربیت، لطف ربوبیت، لطف ربوبیت۔ ایک مثال، یہ تو بچوں والی مثال تھی، بڑوں والی مثال عرض کر دوں، سائنٹیفک مثال، جبر جبر جبر۔ اس کائنات میں جو خدا کی طرف سے جبر ہے وہ کیا ہے؟ فطرت کی طرف سے جو جبر ہے وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک مثال۔ آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں کتنی قسم کی فورسز ہیں؟ گریویٹیشنل فورس ہے یا نہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے یا نہیں؟ نیوکلیئر فورسز ہے یا نہیں؟ وہ جو آئنسٹائن کے زمانے سے چلا آ رہا ہے مسئلہ، وہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں، پورے کاسموس میں 4 بنیادی فورسز ہیں، 4 قوتیں کام کر رہی ہیں۔ گریویٹیشنل فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، ویک نیوکلیئر فورس ہے۔ پھر اس کے بعد کوشش ہو رہی ہے یونیفیکیشن آف دی فورسز کی، سائنسداں اسی پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک کام ہو رہا ہے۔ یہ سب ہے نا، یہ سب فورسز انسان نے ایجاد کی ہیں اپنے اختیار سے۔
نہیں، یہ سب فورسز ہیں اور نافذ ہوتی ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، مگر یہ تمام فورسز آپ کے حق میں ہیں یا آپ کے خلاف؟ آپ کے حق میں ہیں۔ اگر گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو اس کرۂ زمین پر آپ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ فورسز ہیں، یہ قوتیں ہیں، یہ جبر ہے جو قدرت کی طرف سے ہے، مگر قدرت کی طرف سے جو جبر ہوتا ہے وہ زندگی کی تکمیل کے لیے لطف ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ لطف ربوبیت، لطف ربوبیت۔ بس گفتگو کو سمیٹ دو۔ امید تو نہیں تھی کہ میں اتنا بھی پڑھ سکوں گا، مگر بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اب پھر واپس آ جاؤں اس نقطے کی طرف، جو کچھ بھی جبر ہے وہ جبر، وہ قہر رحمت الہیہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، نادان بچہ، اور اگر وہ دودھ نہ پی رہا ہو اور غذا نہ لے رہا ہو اور ماں کو یہ احساس ہو جائے کہ بچے نے اگر دودھ نہیں پیا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہی ماں جو پیار کرتی ہے وہی ماں پھر اس کو تماچے لگا کے دودھ پلاتی ہے۔ یہ تماچا لگانا یہ جبر نہیں ہے، یہ قہر محبت ہے، یہ قہر محبت ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ آپ کے وجود حقیقی کے لیے ارتقاء کا وسیلہ ہے۔ موت بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر موت نہ ہو تو آپ ہمیشہ خاکنائے دہر میں رہیں گے، کبھی عالم ملکوت میں ارتقاء کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر موت نہ ہو تو آپ عالم نور کا سفر نہیں کر سکتے، عالم بالا تک نہیں پہنچ سکتے۔ موت لطف ہے آپ کے اور ہمارے حق میں۔ کشاں کشاں جو ہمیں لیے جا رہے ہیں، یہ کشاں کشاں ایک طرف لطف و رحمت ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اس میں وہ جبر نہیں ہے کہ ہمیں شکوے کا موقع مل جائے، واضح ہے۔ اور اس چیز کو عام انسان درک نہیں کر سکتا، عام انسان اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا۔ اس کی تفسیر وہی بیان کر سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ بس گفتگو تمام۔ جو موت کے اس جمالیاتی رخ سے واقف ہو، کیا جملہ کہا میں نے؟ موت کی جمالیات، موت کی جمالیات۔ آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ نہ اللہ ڈرنے کی شے ہے، نہ اللہ کی خلق کی ہوئی کوئی شے ڈرنے کی شے ہے۔ موت سے ڈریے نہیں، موت کی جمالیات پہ غور کیجئے۔ جمالیات، اسٹیٹکس، موت کی جمالیات ہے۔ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ موت کی جمالیات خود فلسفیانہ نقطہ نظر سے اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک جملہ عرض کروں۔ موت کی جمالیات، چاہے وہ آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہو، فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو، یعنی خالص اسٹیٹکس آپ نے پڑھی ہو اور جانتے ہو، جمالیات کے جتنے رخ ہیں، ادبی جمالیات اور فلسفیانہ جمالیات، اس کی روشنی میں آپ موت کا جائزہ لیں، اور ان تمام دقیق اور مشکل اور نازک اور ظریف اور لطیف بحثوں کو آپ صرف ایک گھرانے کی گفتگوؤں میں پا لیں گے۔ گفتگو، چھوٹے چھوٹے جملے، علی کے جملے سن لیجئے یا حسین کے جملے۔ دنیا والوں کو حیرت ہے کہ ہم ہمیشہ، کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہوتی کہ جو علی اور حسین کے ذکر سے خالی ہو۔ ارے ہو بھی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم کوئی مجلس ایسی برپا کریں کہ اس میں علی کا ذکر نہ ہو یا حسین کا ذکر نہ ہو۔ سیاسی نقطہ نظر سے ہو یا علمی نقطہ نظر سے یا فلسفیانہ نقطہ نظر سے، ایک جملہ ہے
آج کل جو دنیا میں ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے، ابو بکر